پاکستان نے ایک طرف ایرانی پیسوں سے تحریک جعفریہ پاکستان اور سپاہ محمد جیسی شیعہ انتہا پسند تنظیمیں کھڑی کی گئی، تو دوسری طرف عرب کے پیسوں سے سپاہ صحابہ پاکستان یا لشکر جھنگوی جیسی تنظیمیں کھڑی کی گئی۔ آپس میں ٹینشنز بھی ہوئی، سنی شیعہ کے درمیان ہلاکتیں بھی کروانے کی کوشش کی گئی، دنگے بھی کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان اور ایران کا اسٹیٹ لیول کے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں ہوئے۔ انفیکٹ پاکستان کا واحد ایران ہی ایسا پڑوسی رہا جو شروع سے ہی، جس کے ساتھ 1947 سے ہی جب پاکستان بنا، ایران کا کسی قسم کا کلیش نہیں رہا۔ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے تو چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کے ڈسپیوٹس 1963 میں جب بارڈر کو طے کیا گیا تب حل ہوئے تھے۔ ایران ہی وہ واحد ایسا ملک تھا کہ جو پاکستان بنتا گیا اور ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ انفیکٹ یہ کہ ایران پاکستان کو اپنی ایک سویلائزیشنل ایکسٹینشن کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے نام پر ایک ایسا ملک بن رہا ہے جہاں پر ایرانی کلچر، فارسی زبان اور جو ایران کی پرانی ایک سویلائزیشنل پاور رہی ہے، اس کو پاکستان اڈاپٹ کرے گا، کیونکہ اس وقت جو ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی تھے وہ خود بھی جو ایران کی اور پرشیا کی پرانی سویلائزیشن ہے 5000 سال کی، اسی پر زور دے رہے تھے، اور اسی کی بنیاد پر پرشیا کا نام بھی ایران کر دیا گیا تھا، یعنی آریاؤں کا ملک۔ تو اس لیے پاکستان کو فوری طور پر ایران نے مانا، اور پھر پاکستان اور ایران 1979 تک دونوں ہی امریکن کیمپس میں رہے۔ جیسے پاکستان اگر سینٹو کا ممبر رہا تو ایران بھی سینٹو کا ممبر رہا، دونوں ہی امریکن کیمپ میں تھے سوویت یونین کے خلاف۔ اور اب جب 1979 میں انقلاب ایران آتا ہے، وہاں پر شیعہ انقلاب آتا ہے ایران میں، اس کے بعد بھی پاکستان نے اپنا بالکل ایک لحاظ سے سٹینڈ نیوٹرل رکھا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ملا کہ جب 1980 سے لے کر 1988 تک عراق اور ایران کی جنگ ہوئی تھی، جو اصل میں عرب ورلڈ کی، پوری عرب دنیا کی جنگ تھی ایران کے خلاف، کیونکہ عرب دنیا خائف تھی کہ کہیں یہ ایران کا شیعہ انقلاب عرب ملکوں میں نہ آ جائے، عراق کے اندر نہ آ جائے، بحرین میں نہ آ جائے، سعودی عرب کے جو شیعہ ہیں وہاں تک یہ نہ پہنچ جائے ایرانی انقلاب کا ڈکلیئرڈ ایجنڈا بھی ایسے ہی تھا کہ ہم باقی جگہوں پر بھی انقلاب لے کر آئیں گے۔ تو عراق کو آگے کیا گیا، اور پیچھے پوری جو سعودی عرب تھا، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، ان سب نے، اور پیچھے امریکہ اور یورپ نے مل کر عراق کو آگے کیا، صدام حسین کو آگے کیا، اور ایران کے خلاف بہت زبردست جنگ لڑی گئی 8 سال۔ اس جنگ میں پاکستان کو بھی کئی بار یہ کہا گیا کہ وہ آ کر عراق کا یا عرب ملکوں کا ساتھ دے، لیکن پاکستان نے بالکل نیوٹرل ایک سٹینڈ رکھا، نہ پاکستان ایران کے ساتھ گیا، نہ پاکستان عراق کے ساتھ گیا، نیوٹرل سٹینڈ رہا۔ اس کے بعد ایران پر جب پابندیاں لگتی رہی تو پاکستان کئی دفعہ ایران کو ان پابندیوں کے خلاف ووٹ دیتا رہا۔ اس کی سب سے بڑی مثالیں 2005 اور 2006 کی ہیں، جب جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں ووٹنگز ہوتی تھی، خاص طور پر 2005 اور 2006 میں، اس میں پاکستان ایران کے خلاف ووٹ نہیں دیتا تھا، بلکہ اس میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا 2006 میں جب انڈیا نے بھی حمایت کر دی ایران پر پابندیوں کی، کیونکہ اس وقت انڈیا کو، منموہن سنگھ کی حکومت کو، امریکہ سے نیوکلیئر ڈیل چاہیے تھی، لیکن پاکستان نے پھر بھی ایران کے خلاف ووٹنگ نہیں کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان کافی حد تک ٹینشن بڑھی جب پاکستان یہاں پر 90s میں طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا، ملا عمر والے گروپ کو سپورٹ کر رہا تھا، تو طالبان ایران شمالی اتحاد کو سپورٹ کر رہا تھا۔ کسی حد تک ٹینشن بڑھی، اور اس کے بعد پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بلوچستان میں جو دہشت گرد ہیں BLA والے، وہ ایران میں پناہ لیتے ہیں، اور پھر ایران کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ جند اللہ جو ہے، یا جس کو جیش العدل اب کہا جاتا ہے، وہاں جو ایران کا بلوچستان ہے وہاں دہشت گردی کر کے پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ اصل میں دونوں سٹیٹس کو اس چیز کا پتہ ہے، دونوں ریاستوں کو پتہ ہے کہ جس طرح BLA پاکستان کے لیے خطرہ ہے، اس طرح جیش العدل ایران کے لیے خطرہ ہے۔ تو یہ دونوں ہی، یعنی یہ جو بلوچ قوم پرستی ہے، یہ ایران کے لیے بھی اسی طریقے کا خطرہ ہے، کیونکہ ایران کا جو صوبہ بلوچستان سستان ہے، یہ واحد صوبہ ہے جو سنی صوبہ ہے، اور جہاں پر بلوچ آزادی کی ہی تحریک چلا رہے ہیں، یعنی علیحدگی کی ہی تحریک چلا رہے ہیں، BLA کی طرح، جس طرح BLA پاکستان میں چلا رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایران BLA کو سپورٹ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ بلوچ نیشنلزم اس کے بھی خطرے میں ہے، ٹھیک اس طرح پاکستان جیش العدل کو سپورٹ نہیں دے سکتا جو ایران میں بلوچستان سستان کا علاقہ ہے، کیونکہ
پھر یہ خطرہ بنے گا اگر ایران کا بلوچستان کسی حد تک خود مختار ہوتا ہے یا پاکستان کا بلوچستان خود مختار ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی دوسرے ملک کے لیے خطرہ بنے گا. اس لیے یہ بائی ڈیفالٹ تو ہو جاتا ہے, یعنی BLA کے لوگ اگر ایران جا کر پناہ لے لیتے ہیں یا ایران سے جو جیش العدل کے ملیٹنٹس ہوتے ہیں پاکستان آ کر پناہ لے لیتے ہیں, یہ بائی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹلی ہو جاتا ہے, لیکن اس میں کسی اسٹیٹ کا عمل دخل نہیں ہوتا, ریاست کا عمل دخل نہیں ہوتا. اور اب جو ایران کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑی گئی, امریکہ اور اسرائیل نے سب سے بڑی جنگ لڑی, اس میں پاکستان پر بہت شدید دباؤ تھا کہ وہ کھل کر سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو جائے, لیکن پاکستان مکمل طور پر سعودی عرب کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ جو ایران کی لیڈرشپ تھی وہ انڈیا سے تو خائف رہی, کیونکہ انڈیا کھل کر کھڑا ہو گیا تھا اسرائیل کے ساتھ. 28 فروری کو حملہ ہوتا ہے اور 25 فروری کو مودی اسرائیل کا دورہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب ایران پر حملے میں آیت اللہ خامنئی کو ہلاک کیا جاتا ہے, انڈیا کی طرف سے کوئی کنڈمنیشن بھی نہیں کی جاتی. پھر جس طریقے سے ایران کا جہاز بھی تباہ ہوتا ہے, بحری جہاز بھی جو مشقوں کے لیے آیا ہوتا ہے تباہ ہوتا ہے. ان سب وجوہات کی بنا پر جو ایران اور انڈیا کے پرانے تعلقات تھے بہت برے طریقے سے خراب ہوئے, اور پاکستان کا ایک مرتبہ پھر ایران کے سامنے ایک نیوٹرلٹی کا تصور ابھرا. یہی وجہ ہے کہ واحد جو یہ عرب ملکوں کو ملا کر یا کسی بھی مسلمان ملک کے مقابلے میں ایران نے پاکستان پر رلائے کیا, کیونکہ ایران کے جو باقی پڑوسی ممالک ہیں, ترکی ہوں, عراق ہو, ان کے ساتھ ایران کی بہت زیادہ ٹینشنز ہیں. پاکستان ہی ایسا واحد ملک ہے ایران کا جس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے کیا گیا ویلاگ ری تھنک ود عمر جاوید کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا گیا. امید کرتے ہیں آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید. شکریہ.